अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का पायलट पकड़ा गया है, इस्लामाबाद पर हमला हो गया है, कराची पोर्ट को भारत ने घेर लिया है, पाकिस्तान में फौजी बगावत हो गई है। इस तरह की बहुत सारी खबरें भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त क्या हो रहा है, ड्रोन्स वाला मामला भी चल रहा है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान का रद्द अमल क्या आ सकता है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। कोशिश होगी कि वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएं। भारतीय राफेल तैयारे के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, कोशिश होगी कि वो भी आज के इस ब्लॉग में आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले जिस तरह मैंने अर्ज की कि मुख्तलिफ खबरें वहां से आ रही हैं, भारत से आ रही हैं। अब तक जो खबरें मेरी नजर से गुजरी हैं उसके मुताबिक जो कोयटा है वहां पे BLA का कब्जा हो चुका है बलोचिस्तान में। उसके साथ साथ जो है इस्लामाबाद के ऊपर हमला हो चुका है। ये उनके मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करो। और उनकी एक सीनियर सहाफी है बरखा दत्त साहिबा, उनके हवाले से पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग बनाया था और आपके साथ कुछ चीजें शेयर की थी। और अब आप जाके वो मेरा व्लॉग देखें। उस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी वो एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी और उस तस्वीर को दिखा के मैंने कुछ अलूड किया था, बुनियादी तौर पे एक मैसेज आपको दिया था। पर आप वो मैसेज आई डोंट नो कितने लोगों ने वो समझा या नहीं समझा, पर एनीवे आपसे में से मेजॉरिटी जो है वो यकीनन उस चीज को समझ गए होंगे। पर मैं उसके ऊपर आता हूं। बरखा दत्त साहिबा ने जो स्टोरीज शेयर की हैं, लेकिन पहले मैं जरा अभी तक जो भारतीय मीडिया की अचीवमेंट्स हैं, जो भारतीय मीडिया कर चुका, मैं भारतीय फौज की बात नहीं कर रहा, जो भारतीय मीडिया कर चुका है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। जनाब, पिंडी के ऊपर जो है वो अटैक हो चुका है, उसके साथ साथ पाकिस्तान में फौजी बगावत हो चुकी है जनाब, और बहुत सारे पाकिस्तानियों का मारा जा चुका है। एक F-16 गिराया जा चुका है, पाकिस्तानी पायलट पकड़ा जा चुका है। उसके साथ साथ जो है लाहौर के ऊपर हमला हो चुका है, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कोयटा पे BLA का कब्जा हो चुका है बलोचिस्तान पे। इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। अब उन्होंने अटैक्स वगैरह तो किए हैं, कल भी मैंने आपसे शेयर किया था कि जो ड्रोन्स आए हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मिसाइलों का भी और ड्रोन्स का भी, कि किस हद तक वो पाकिस्तान के अंदर आए और अंदर आके वो शहरों तक पहुंचे और बाद में हमने उनको इंटरसेप्ट किया, कुछ को किया कुछ को नहीं किया, उसके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन सीनियर भारत की जर्नलिस्ट हैं बरखा दत्त साहिबा, उन्होंने स्टोरी शेयर की कि जनाब बिग ब्रेकिंग जो है ना, इंडिया हैज हिट एयर डिफेंस रेडार सिस्टम्स इन पाकिस्तान, लाहौर, कराची, सियालकोट, रावलपिंडी, और इन रिटेलिएशन फॉर पाकिस्तान फेल्ड अटेम्प्ट। ये भी उन्होंने एक स्टोरी शेयर की जी, पाकिस्तान को इंडिया ने रिटेलिएट किया है और मुख्तलिफ जगहों पे इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमले किए हैं। फिर जो सबसे बड़ी उन्होंने जो ब्रेकिंग स्टोरी शेयर की कि एक पाकिस्तानी पायलट इज इन इंडियन कस्टडी। ये बरखा दत्त ने जो है वो स्टोरी शेयर की, पाकिस्तानी पायलट इंडियन कस्टडी में है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी स्टोरी शेयर की कि पाकिस्तानी पायलट जो है वो तो इंडिया की कस्टडी में है, लेकिन उनकी जो नेवी है उन्होंने ये भी स्टोरी शेयर की ट्विटर के ऊपर, आवर नेवी हैज टारगेटेड द कराची पोर्ट एज पार्ट ऑफ द मैसिव ऑनगोइंग रिटेलिएशन इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टारगेटेड एट मल्टीपल लोकेशंस इन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एयरपोर्ट एंड मोर डिटेल्स अवेटेड। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने मल्टीपल लोकेशंस पे हमला किया और उसके जवाब में एक पाकिस्तान का त्यारा भी मार गिराया गया है, पाकिस्तान का एक पायलट भी पकड़ लिया है, कराची पोर्ट को भी टारगेट किया गया। ना पाकिस्तान का कोई त्यारा गिरा है, ना पाकिस्तान को कोई पायलट पकड़ा गया है। अगर कोई पायलट पकड़ा गया तो भाई आप दिखाएं। अभी तक तो आप नहीं समझते कि पायलट जो है शुड हैव बीन ऑल ओवर द मीडिया। जिस मीडिया में ये खबरें दी जा रही हैं कि पाकिस्तान में फौजी बगावत हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो चुका है, वो पायलट भी तो फिर उनको दिखाना चाहिए था ना। वो पायलट दिखाते कि जनाब ये पायलट है, हमने पकड़ा है। अच्छा, अब बरखा दत्त साहिबा जो है, आपको पता है जब पाकिस्तान आई थी पिछले दिनों, ये मियां साहब से मिली थी जब वो यहाँ पे वो सारा समिट वगैरह चल रहा था और SCO समिट, और उन्होंने मियां साहब से मुलाकात की। बल्कि जब वो इंडिया से आई तो सबसे पहले उन्होंने मियां साहब और मरियम बीबी से मुलाकात की थी, उसके बाद वो इस्लामाबाद गई थी। और फिर इस तरह की खबर भी थी कि एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत के कहने के ऊपर उनका वीजा लगा था। ये नुसरत जावेद साहब ने खबर शेयर की थी अपने टीवी प्रोग्राम के अंदर कि मियां साहब ने सिफारिश करके बरखा दत्त का वीजा लगवाया था। तो वो तस्वीर वगैरह अभी सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा शेयर हो रही हैं। अच्छा, एक तस्वीर मैंने आप पहले भी इस हवाले से मैंने व्लॉग बनाया था, ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसे बरखा दत्त साहिबा ने ट्वीट किया हुआ है SCO समिट की कवरेज के लिए जब वो यहाँ पे आई हुई थी। और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, क्विकली ईट द कबाब बिफोर बीइंग द हड्डी इन इट, हा हा हा, पिट स्टॉप टू फाइल रिपोर्ट ऑन हाईवे बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद। अब ये वो मोटरवे पे रुकी हुई हैं
اور یہ ایک چارپائی پہ بیٹھ کے انہوں نے لیپ ٹاپ ہاتھ میں اٹھایا ہوا اور وہ کوئی رپورٹ بھیج رہی ہیں، جو رپورٹ وہ لکھ رہی ہیں۔ پچھلے جو میں نے اپنا ولاگ کچھ دن پہلے بنایا تھا اس حوالے سے، اس میں نے یہی تصویر دکھائی تھی۔ میں نے کہا جو پاکستان کے موٹر ویز کے اوپر راستے میں سٹاپس ہیں، وہ دنیا کے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ٹریول کر لیں، وہ کسی ملک سے کم نہیں ہے۔ ورلڈ کلاس فیسلٹیز ہیں وہاں پہ، وائی فائی بھی ہے وہاں پہ، بہترین ٹیبلز ہیں، اچھے ریسٹورینٹس ہیں، انٹرنیشنل چینز ہیں، لیکن انہوں نے چارپائی کے اوپر بیٹھ کے وہ تصویر شیئر کی کہ جیسے وہ دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کی جو ہے نا وہ ہائی وے پہ حالت یہ ہے کہ چارپائی پہ بیٹھ کے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید ان کی یہ نیت نہ ہو، وہ کمفرٹیبل ہوں اس حوالے سے، لیکن یہ تصویر اسی وقت میرے آنکھوں میں کھٹک گئی تھی کہ جناب یہ موٹر ویز کے اوپر تو بہترین فیسلٹیز ہے، اور ایز اے جرنلسٹ جب میں کوئی رپورٹ لکھ رہا ہوتا ہوں، آئی میک مائی سیلف کمفرٹیبل، جو آرام سے ٹیبل کے اوپر رکھ کے، تاکہ بہترین قسم کی اچھی سی اس کو اسکرپٹ لکھوں یا جو بھی رپورٹ لکھوں بہتر طریقے سے اس کو سرچ بھی کر سکوں۔ گود میں لیپ ٹاپ اس طرح بیٹھ کے چارپائی پہ سم ٹائم تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس تصویر سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا، اور وہ تصویر میں نے اس وقت بھی آپ سے شیئر کی تھی۔ اب یہی برکت صاحبہ جو ہے، انہوں نے بہت ساری نیوز پاکستان کے حوالے سے جو شیئر کی ہے، جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ انہوں نے جو ہے وہ خدا نہ خاصہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے۔ یہ ایک اور کلاسک کیس بھی ہے۔ یہ جرنلسٹ جو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا میں دیکھ رہے ہوں، چاہے وہ پاکستان میں دیکھ رہے ہوں، چاہے وہ امریکہ میں دیکھ رہے ہوں، یہ جرنلزم کے لیے بھی ایک کلاسک کیس ہے جو برکھا دت کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ایک کلاسک کیس ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی نیوز آئے، اور خصوصاً جب حالات اس نوعیت کے ہوں، آپ اس کو ویریفائی کریں، آپ ویٹ کریں۔ یہ ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہماری ایک پروفیسر تھیں، وہ برطانیہ کے ایک بہت بڑے ادارے کی، نیوز ادارے کی ہیڈ رہی۔ انہوں نے ایک نیا چینل لانچ کیا اور بہت ان کا تجربہ تھا، بہت زیادہ تجربہ تھا۔ تو انہوں نے ایک دن میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جرنلزم کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں، ہم کوئی گپ شپ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بڑا اس میں یہ، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج جو جرنلسٹ کے لیے ہوتا ہے، وہ اثر یاد رکھنا، وہ ہوگا کہ تمہیں ہر کوئی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ تمہیں حکومت استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، تمہیں اپوزیشن استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، تمہیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی چیزیں تمہارے پاس خبریں چل کے آ رہی ہیں، کبھی بھی اس پہ یقین مت کرنا جب تک خود ویریفائی نہ کر لو، 4-5 سورسز سے نہ پوچھ لو، اسپیشلی وہ خبر جو گورنمنٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی جانب سے تمہیں آئے، یا پھر ایسے ماحول کے اندر آئے کہ جہاں پہ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے اور اپوزیشن تمہیں خبر دے۔ جہاں سے بھی خبر آئے، لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ جرنلسٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ استعمال ہو جاتا ہے، اور جب وہ استعمال ہو جائے پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوا ہے برکھا دت صاحبہ کے ساتھ بھی، کہ ان کو کسی نے وہاں سے بھارتی وزیر اطلاعات یا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، وزارت اطلاعات یا کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، کسی نے یہ بریکنگ دی ہے، اور انہوں نے آگے وہ چلا دی، وہ جذباتیت میں، مطلب وہ تھوڑا سا وہ ان کا بھی فلٹر شاید تھوڑا سا آف ہوگا۔ وہ پٹ سٹاپ والی تصویر تو میں نے آپ کو دکھائی ہے، تو انہوں نے وہ تصویر چلا دی۔ اب برکھا دت صاحبہ ایک سنجیدہ جرنلسٹ ہیں، سیریس جرنلسٹ ہیں۔ آج کے بعد دنیا میں کیا کوئی ان کو سیریس لے گا؟ اور جنہوں نے ان کو استعمال کیا، انہوں نے کتنا ظلم کیا کہ ایک سنجیدہ جرنلسٹ کو لافنگ سٹاک بنا دیا پوری دنیا کے اندر۔ تو جو پاکستان سے بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ ٹویٹر پہ بہت ساری خبریں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں بھائی، یہ جنگ صحافی نہیں لڑ رہے۔ جنگ جو ہے یہ 2 ملک کی افواج نے لڑنی ہے، 2 ملک کی جو حکومتیں انہوں نے فیصلے کرنے، آپ نے رپورٹ کرنی ہے جنگ، آپ رپورٹ کریں، آپ جو ہے وہ جنگ لڑ نہیں رہے۔ باقی ہاں، میرا ملک ہے، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اپنے میں ملک کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح برکھا دت صاحبہ کا ملک بھارت ہے، ان کو اگر کوئی گلا شکوا ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، ہم مانتے ہیں، ان کی حب الوطنی ان کی ٹویٹس میں سامنے نظر آ رہی ہو، وہ بھی اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ان کا ملک ہے، وہ اپنے ملک سے پیار کرتی ہیں، بالکل اچھی بات ہے۔ لیکن وہ اس سارے چکر میں انہوں نے اپنی 30 برس کی 25 برس کی صحافت کو ضائع کر دیا۔ اس سارے چکر کے اندر ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی۔ تو یہ ایک کلاسک کیس ہے صحافیوں کے لیے سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، کہ اگر آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کو رکھنا ہے تو کبھی بھی جو چیز آپ تک آئے، جب تک آپ اس کو ویریفائی نہ کر لیں، آگے اس کو اس طرح نہ چلائیں۔ بھارتی رافائل طیارے کے حوالے سے اب بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بی بی سی ویریفائی لوکیٹس فوٹیج آف کریشڈ فائٹر جیٹس، اور اس کے اندر ساری تفصیل لکھی ہے
کہ جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں رافیل کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، وہ میزائل نظر آ رہے ہیں جو رافیل کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور ریورس انہوں نے اس کی سرچ بھی کی ہے گوگل کے اوپر، دیگر جگہوں کے اوپر جہاں پہ یہ کوئی پرانی فوٹیج نہیں ہے۔ تو یہ تو اب کنفرم ہے کہ بھارت کے اندر رافیل طیارہ گرا ہے، اب ایک گرا ہے یا ایک سے زیادہ گرا ہے، یہ اب کہنا فی الحال قبل از وقت ہوگا، لیکن CNN، BBC، انٹرنیشنل میڈیا، ایون TRT نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ TRT یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ BBC verifies Indian jet crash as Pakistan dominates dogfight over northern India, where chilling footage of wreckage has shocked global military watchers. This must have shocked جو انہوں نے لکھا نا گلوبل جو ملٹری واچرز ہیں ان کو یقیناً شوق ہوا ہوگا۔ رافیل کو گرانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سٹوری، اور پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے، پاکستانی ایئر فورس کو سراہا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی پاکستانی ایئر فورس کا جو کردار رہا ہے وہ بڑا سامنے ہے، اور پاکستانی ایئر فورس کا یہ بھی ہے کہ سیاست سے دور رہی، وہ اس طریقے سے ان کے اوپر کرٹیسزم بھی نہیں ہوتا، جو مداخلت وغیرہ کا یہاں پہ الزام لگتا رہتا ہے۔ گزشتہ 1-2 سالوں کے اندر کچھ تھوڑی بہت چیزیں کنٹروورسیز وغیرہ جنریٹ ہوئیں، لیکن اپارٹ فرام دیٹ پاکستانی ایئر فورس نے ہمیشہ ڈومینیٹ کیا ہے، ہمیشہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اب تو یہ عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اب یہ میری رپورٹ نہیں ہے، میرے پاس تو یہ رپورٹ پہلے دن آ گئی تھی، میں نے تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جی کہ رافیل جو ہے وہ گر گیا، اس لیے کہ اب آپ اس طرح ویریفائی تو نہیں کر سکتے۔ اب BBC ویریفائی کر رہا ہے، CNN ایک فرینچ انٹیلیجنس آفیشل کو رپورٹ کر رہا ہے، کوٹ کر رہا ہے، TRT کوٹ کر رہا ہے، تو اب ہم ان سورسز کو استعمال کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر اب یہ لگتا ہے کہ یہ کافی حد تک ممکن ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ بھارت کا رافیل ایک کم از کم طیارہ تو ہر حالت میں گرا ہے، لیکن پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ ایک سے زیادہ گرے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ نہیں گرے یا ایک بھی نہیں گرا تو بھارت کاؤنٹ دے کے اس کو جھوٹا ثابت کر سکتا ہے۔ بھارت ریبٹل کرے نا، BBC کے حوالے سے ریبٹل جاری کرے، CNN کے حوالے سے ریبٹل جاری کرے، اس کے اوپر پریس کانفرنس کرے، بتائے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اس کے اوپر وہ نہیں بول رہے۔ دوسری جانب عرب میڈیا جو ہے وہ بھی پاکستانی ایئر فورس کی تعریف کر رہا ہے، پاکستانی پائلٹس کی تعریف کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کیسے رافیل وہ مشین جس سے دنیا ڈرتی ہے اس کو پاکستانی پائلٹس نے، پاکستانی ایئر فورس نے گرا دیا ہے، اور PL-15 ایک میزائل کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بھارت کے لیے میرے خیال میں کافی بڑی سبکی کا باعث ہے۔ جو رافیل وہ کرتے تھے، اب جب رافیل آیا ہے تو رافیل کچھ خاص کر نہیں سکا۔ اچھا، اس سارے تنازع کے اندر بھارت کے اندر کہا گیا ہے کہ IPL جو ہے وہ بھی اب منسوخ ہو گئی ہے، یا اس کے میچز وغیرہ کوئی معطل کر دیے گئے ہیں۔ اچانک ایک میچ کو کل رکوایا گیا، ادھر بھی ماحول بنایا گیا۔ کیا پاکستان کبھی کسی اسٹیڈیم پہ حملہ کرے گا؟ کیا پاکستان کی افواج نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ وہاں پہ کسی سیولین کو ٹارگٹ کیا جائے؟ اچھا، انہوں نے ایک وہاں پہ خبر چلانے کی کوشش کی کہ جی بھارتی پنجاب کے اندر پاکستان کوئی میزائل داغنا چاہتا ہے، اور خدا نخواستہ جو سکھوں کا مقدس مقام ہے گولڈن ٹیمپل، اور اس کا بھی ذکر ہوا، اس قسم کی بات کی۔ دیکھیں، پاکستان نے تو جب سارے ویزے بھی کینسل کیے تھے تب بھی پاکستان نے کرتارپور کو کھلا رکھا، یہ بھارت نے بند کیا کرتارپور کو۔ پاکستان نے تو سکھ یاتریوں کے تب بھی ویزے جو ہے وہ بند نہیں کیے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر کوئی یہ سوچے کہ وہ بھارت کے اندر کسی مذہبی مقام کو ہٹ کرے گا، اور یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے مسجد کو ہٹ کیا تو ہم مندر کو ہٹ کریں۔ یہ پاکستانی ریاست کا کریکٹر نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سوچ رہا ہے تو اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تمام مذاہب جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، ہم کسی مذہب کے خلاف کبھی ہم نے کوئی ایسے جارحانہ الزام نہیں دکھائے، اور نہ ہی دکھانے چاہیے۔ اگر انہوں نے کوئی چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے سے ہم ان کے کسی سیولین کو ماریں یا خدا نخواستہ ادھر کسی مذہبی مقام کو ہٹ کریں، نہ کوئی ایسا پلان ہے، نہ کبھی ایسا ہوگا۔ ہاں، جو ملٹری ٹارگٹس ہیں پاکستان نے پہلے بھی ٹارگٹ کیے، پاکستان کی آرمی LOC پہ بھی کر رہی ہے، دونوں طرف سے لڑائی بھی جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پاکستان وہ کر رہا ہے، ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کر رہا ہے، سیولینز کو اور مذہبی مقامات کو انگیج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ادھر اس چیز کو ہوا دی جا رہی ہے۔ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ IPL کے میچ وہاں پہ بھی روکے گئے، اور ایک دم سے میچ روک کے پھر وہاں سے بہت ساری اس طرح کی فوٹیجز وغیرہ بھی آئیں۔ پاکستان میں جو PSL ہو رہا ہے اس کو دبئی شفٹ کر دیا گیا ہے، تو دونوں طرف سے یہ obviously کرکٹ کا نقصان تو ہو رہا ہے۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے اس میں نقصان ہی ہوتا ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جنگوازم اور یہ اچھے لگتی ہیں یہ ساری چیزیں، اس وقت بندے کو بڑا مزہ آتا ہے جب بندہ 340 کی سپیڈ سے ٹویٹس کر رہا ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں پاکستان میں بھی بہت سارے دوست کر رہے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں۔ ٹویٹس آپ وہ کریں جو ویریفائی ہوں، جو انفارمیشن ہو، جس میں آپ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں۔ باقی
ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، جتنی مرضی آپ ٹویٹس کریں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ کہنے والے. لیکن برکھا دت صاحبہ جو ہے مجھے امید ہے کہ اب کچھ تھوڑا سا دیکھیں گی اور اس کو وہ ریوزٹ کریں گی ان کی اپنی سورسز کو بھی، اور ان کے ساتھ جو ہو گیا ہے اس کو میرے خیال میں آئی ہوپ کہ شی کمپریہینڈز کے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیا ان کے ساتھ جو ہے یہ فالی ہوئی ہے، اور اس کا ان کو کتنا لانگ ٹرم فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. دونوں طرف سے جس طرح ابھی میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ فوجی چیزیں تو چل رہی ہیں، LOC پہ بھی چل رہی ہیں، بھارتی ڈرونز کے حوالے سے آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاڑی پاک وطن اوکاڑا میں اسرائیلی ساختہ 6 بھارتی ڈرونز تباہ کر دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ 6 میں سے ایک ڈرون کو وہاڑی، ایک پاک وطن، جبکہ 4 ڈرونز کو اوکاڑا میں تباہ کیا گیا. اب تک بھارت کے 35 ڈرونز تباہ ہو چکے ہیں. اچھا، اس کی مالیت بھی کچھ لوگ پاکستانی بتا رہے ہیں کہ جناب ایک ڈرون اتنے کا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، وہ بڑا. دیکھیں میرے خیال میں یہ تو فعال تسلیاں ہیں. اگر ان کے ڈرونز آپ کے شہروں کے اندر تک آ رہے ہیں، آپ کے ریڈارز جو ہے یا آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو مس کر رہا ہے، اور اس کی توجیہ پھر ہم یہ پیش کریں کہ ہم نے ان کا 100 ملین کا یہ نقصان کر دیا. اٹ ڈز ناٹ ریئلی میٹر ٹو بی آنےسٹ. یہ جو ہے نا یہ وہ اسی قسم کی حرکت ہے جو بھارتی میڈیا کرتا ہے. اچھا، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کو گودی میڈیا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ نہیں ان کو بیٹ کر سکتے. وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جس طرح میں نے عرض کی تھی پہلے بھی کہ آپ جب بیوقوف سے بحث کریں گے تو وہ پہلے کھینچ کے آپ کو اپنے لیول پہ لے کے آئے گا اور پھر وہاں پہ آپ کو شکست دے دے گا، کیونکہ اتنی بیوقوفیاں تو آپ نہیں مار سکتے جو جینون بندہ بیوقوف ہوتا ہے. ایڈیٹ کے ساتھ اگر آپ بحث کریں گے تو وہ آپ کو اپنے لیول پہ لے کے آئے گا اور آپ کو شکست دے دے گا. تو آپ نہیں بن سکتے وہ جس طرح کی خبریں وہ دے رہے ہیں. تو لہٰذا اس بیٹل کے بندہ ون مسٹ کانسنٹریٹ آن فیکٹس. جو بھی فیکٹس ہیں ان کو رپورٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. پر اینی وے، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جو جمع تفریق کر رہے ہیں کہ جی اتنے لاکھ ڈالر کا نقصان ہو گیا تو یہ ہو گیا، یہ سب فضول باتیں ہیں. یہ اس وقت اس کا نہیں. اس وقت لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے کیا کارروائی کی ہے، انہوں نے کیا کارروائی کی ہے، ان کے کتنے ڈرونز آئے ہیں، کس کس شہر تک آئے ہیں، کہاں کہاں انہوں نے حملہ کیا ہے. پاکستان اس کا کیا جواب دے گا؟ اگر اس کو بیٹھ کے ہم نے جمع تفریق کرنی ہے تو پھر کیلکولیٹر نکال لیں اور کیلکولیٹر پہ جنگ لڑ لیں. ایسی بات تو نہیں ہے. اچھا جی، جنگ میں پیسہ تو استعمال ہوتا ہے. پیسے سے ایک چیز اور میری نظر سے گزری، اور جب میں نے وہ ٹویٹ دیکھی تو میں نے کہا ہاؤ کین سم بڈی بی سو فولش کہ اس موقع کے اوپر اس قسم کی ٹویٹ کی جائے. ایک پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی، اور پھر میں نے کچھ لوگوں سے پتا کیا اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے اور یہ ٹویٹ کسی اور نے کی ہے. یہ پاکستان کے اکنامک افیئرز ڈویژن کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جس میں ٹویٹ کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپیلز ٹو انٹرنیشنل پارٹنرز فار مور لونز آفٹر ہیوی لاسز انفلکٹڈ بائی آر اینیمی. جو ہی یہ میں نے پڑھا، اب میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان میں کوئی بیٹھ کے اس موقع کے اوپر ایسی کوئی ٹویٹ کر دے یا انڈیا میں کوئی ایسی ٹویٹ کر دے. تو اگر انڈیا کی بھی ان کی بھی اکنامک ڈویژن کی کوئی ایسی چیز پڑتا تو میں کبھی بھی اس کو ویریفائی کرنے سے پہلے اس کے اوپر بات نہ کرتا. اس کو پہلے 5-6 سورسز سے آگے پیچھے آپ چیک کرتے ہیں. پر اینی وے، یہ جناب انتہائی وہ بھونڈے قسم کی کسی نے حرکت کی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ہیک کیا گیا ہے، اور ہیک کرنے کے بعد جناب اس کو شیئر کیا گیا اور پھر اس کی 15,000 ری ٹویٹس ہوئی. ہوں بھائی، اتنی ری ٹویٹس تو ہمارے وزیر اعظم کی نہیں ہوتی، تو پاکستان کے کہ اس کے کسی چھوٹے سے ٹویٹر ہینڈل کی کیوں اتنی ری ٹویٹس ہو رہی ہیں؟ تو اٹ مینس کہ کسی نے شرارت کی ہے، اور شرارت کرنے کے بعد اس کو پھیلایا گیا ہے. اور اس میں آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے جناب کہ سٹاکس ہمارے کریش ہو گئے ہیں. وی ارج انٹرنیشنل پارٹنرز ٹو ہیلپ ڈی ایسکیلیٹ نیشن ارج ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ. تو یہ بالکل جھوٹی، اور اگر آپ یہ دیکھیں، یہ ٹویٹ دیکھیں، اور اگر بھارت میں آئی ڈونٹ نو مجھے کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، اگر وہ بھی کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ جھوٹی ٹویٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اپنے میڈیا پہ اس کو کھل کے چلا سکتے ہیں. آپ چلائیں، میں نے ایون کہ کنفرم بھی ہو جائے گا. آپ نے تو تکلف تو کرنا نہیں ہے، تو آپ نے تو اس کو چلانا ہی ہے، تو آپ وہ چلاتے رہیں. اچھا، کل جس طرح بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے یہاں پہ واقعات ہوئے، ہمارے ڈرونز وغیرہ پاکستان نے گرائے، پاکستان نے بھرپور ایکشن بھی کیا، لیکن سیاسی سطح کے اوپر جو ہے وہ اختلافات بھی آپ کو نظر آئے. اگر کل کسی کو روکا گیا تو علی امین صاحب کو روکا گیا. اب علی امین صاحب جو ہیں وہ عدالت میں بھی پہنچ گئے ہیں، انہوں نے پٹیشن وغیرہ بھی دائر کر دی ہے عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کیا جائے. وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں. تو وہ سیاسی جو پارا ہے پاکستان کے اندر، وہ جو چیزیں جن کو تھوڑا بہتر کیا جا سکتا تھا وہ اس طرح بہتر نہیں کیا گیا. کیا ضرورت تھی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو روکنے کی؟ ایک موقع کے اوپر تو پنجاب پولیس کے ایک آئی ڈونٹ نو انسپیکٹر تھا یا ان کا کچھ سپاہی تھا، اس نے علی امین کو یہاں پہ بھی ہاتھ لگایا. تو جس پہ علی امین نے کہا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اور پھر علی امین کے ساتھ جو پولیس والے تھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو آپ ہاتھ نہ لگائیں. اور وہ علی امین کے ساتھ کوئی ایک افسر بھی تھا پولیس والا کھڑا ہوا،
आई डोंट नो SP रैंक का अफसर था खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का। तो पर एनीवे इस हद तक सिचुएशन जो है वो वहां पे अगली हुई कि पहले आपने खैबर पख्तूनख्वा के एक वजीर को बालों से पकड़ के जमीन पे घसीटा, कल आपने अगेन शाहिद खटक को रोका, आपने अली अमीन को रोका, आपने सोहेल अफरीदी को रोका, मीना खान अफरीदी को रोका, मीना खान अफरीदी हो जाए, सोहेल अफरीदी हो जाए, ये काबीना के लोग हैं। आप इमेजिन करें कि पंजाब की वजीर आला को वहां पे ऐसे रोका जाए। वैसे जाते हुए अली अमीन धमकी दे के गया कि अब अगर पंजाब की वजीर आला का जो वहां पे घर है खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे ख्याल में शायद वो कैप्टन सफदर साहब वाले घर की बात कर रहे हैं कि अब मैं देखता हूं कि वो वहां पे कैसे आएंगी। आई डोंट नो उन्होंने अगला कब वहां पे जाना है। तो ये भी अब लोग देख रहे हैं कि अली अमीन ने तो धमकी दे दी है कि जनाब पंजाब की वज़ीर आला को मैं वहां पे नहीं आने दूंगा। लेकिन क्या इस मौके के ऊपर जहां पे एक तरफ भारत जैसा मुल्क आपके ऊपर हमलावर है और यहां से हम ये बातें कर रहे हैं, ये ऑप्टिक्स हैं, तो इसमें दोनों तरफ से थोड़ा सा कोई ख्याल करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे कसूर मेनली उनका है जिन्होंने अली अमीन को रोका। भाई आप उनको जाने दें, फिर अदालत का एक हुक्म मौजूद है। फिर अगर जेल इंतजामिया नहीं मिलने देती तो वो जेल इंतजामिया की मर्जी है और इसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी हो रही है। अच्छा, अब हमारे वजीर दिफा की मैंने ट्वीट्स वगैरह तो आपको दिखाई थी, कोई उन्होंने वो मीम्स वगैरह भी शेयर किए हुए थे और उन्होंने अपना ही शुगर लगाई रखते हैं। ये जनाब जो तस्वीर है ये भारतीय मीडिया भी इसको बड़ा शेयर कर रहा है, दीगर दोस्त भी शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी नजर आ रही है। ये भारत के वजीर दिफा हैं और उनके जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हो रही है कि भारतीय वजीर दिफा लीड कर रहा है, आर्मी चीफ भी हैं जी, दीगर जो सीनियर अफसरान हैं फोर्सेस के वो सारे बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं और एक तरह से ये तासुर दे रहे हैं कि जी हमें तो कोई परवाह नहीं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं और हम बड़े बेहतरीन तरीके से हंस रहे हैं। वैसे जो राफेल के साथ हुआ उसके बाद हंसना तो बनता नहीं है मेरे ख्याल में, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग और वहां पे इस हवाले से बड़ी सीरियस इंक्वायरीज भी चल रही होंगी। पर इसको जो कंपेयर किया जा रहा है, क्यों नहीं हमारे वजीर दिफा एक मीटिंग लीड कर रहे, वजीर दिफा हेड है ना तमाम आर्म्ड फोर्सेस की, तो वो भी एक इस तरह की तस्वीर जारी करें, कोई इस तरह की करें, भारत को आगे से पैगाम दें। तो ये एक बहस है वो भी सोशल मीडिया पे हो रही है कि हमारे वजीर दिफा इस तरह की मीटिंग कब लीड करेंगे, कब चेयर करेंगे और भारत को उस पे क्या पैगाम देंगे। वैसे वो अभी मीडिया वगैरह पे डिफरेंट जगहों पे अपीयर तो हो रहे हैं और जिस किस्म की बातें कर रहे हैं उस पर भी तनकीद हो रही है, लेकिन लोग वेट कर रहे हैं कि इस तरह की मीटिंग वो कब चेयर करेंगे और कब भारत को वो इस तरह का पैगाम देंगे। बाकी भारत को जो जवाब देना है वो तो पाकिस्तान की अफवाज भी दे रही है और जो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान का पोर्ट आके उन्होंने घेर लिया, ये हो ही नहीं सकता। ये फिलहाल वहां पे जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की नेवी भी एक्टिव है, वो तो पहले से ही काफी ज्यादा एक्टिव है। वो जो रूट है हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है, वो अगर कोई मसला ना भी हो तो नेवी वहां पे बड़ी एक्टिव होती है, फौज भी भरपूर जवाब दे रही है। उसके साथ साथ जो है एयरफोर्स ने जो जवाब दिया वो भी आपके सामने। हाँ, एक तशनगी है, अगर मैं यहाँ पे बैठ के झूठ बोलूं आपके साथ, मैं यहाँ पे बैठ के जो है खामखा जो है वो एक बयानिया बनाने वाली बात करूं तो वो एक अलग बहस है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की कौम ये फील कर रही है कि भारत ने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे मुल्क के अंदर उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं, हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया है, हमारी इंटेग्रिटी को वायलेट करने की कोशिश की है, मिसाइल मारे हैं, मसाजिद को शहीद किया है, हमारे शहरियों को शहीद किया है। तो पाकिस्तान को इसका रोबस्ट जवाब देना चाहिए था, उसी वक्त देना चाहिए था जिस वक्त उनके मिसाइल आए थे, उसी वक्त आगे से यहां से पाकिस्तान को मिसाइल मारने चाहिए थे। अगर पाकिस्तान उसी वक्त आगे से मिसाइल मार देता तो वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हो जाती और भारत दोबारा कोई उसके आगे हरकत ना करता। लेकिन अभी भारत पुश कर रहा है और वो जो ये आगे से जंग किस तरफ जाएगी, इसने ज्यादा तेज होना है, कम होना है, वो सारा कंट्रोल इस वक्त भारत के हाथ में है। और एक मौके के ऊपर हमारी यहाँ पे मौजूद शख्सियात जो एक वजीर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत अब कुछ नहीं करेगा तो ये फैसला हुआ है आज की मीटिंग में कि हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो ये कहने की क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल में वो जो रोबस्ट आंसर आना चाहिए था पहले मिसाइलों के बाद। बाकी देखे ना, वो हमारे जो जवान बॉर्डर पे थे, हमारे जो एयरफोर्स वाले थे, उन्होंने तो अपना काम किया, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। जिस तरह 2019 में इमरान खान ने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया था और फिर वो अभिनंदन वाला वाकया हुआ, तो वो पॉलिटिकल डिसीजन उसमें लगता ऐसे है कि कहीं पे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है और उसकी वजह से जो है भारत जो है वो ये तासुर दे रहा है कि जैसे वो उसका अपर हैंड है। और अगर आप देख भी लें तो उसने पाकिस्तान की एयर स्पेस को भी वायलेट किया है, पाकिस्तान के शहरों को टारगेट किया है। तो इसमें तो कोई दौर आए नहीं कि इस हवाले से पाकिस्तानी कौम में इस्तराब है और एक वो जिसे आप कह सकते हैं डिमांड है कि जनाब इसका एक भरपूर जवाब दिया जाए। लेकिन मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि जंगें कोई भी नहीं जीतता, जंगों में हमेशा इंसानियत हारती है। भारत ने जो भोंडी हरकत की है
اور اس کا جواب پھر پاکستان نے دیا ہے. لیکن دونوں ممالک کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو بھارت ہے وہ یہ سمجھے کہ جناب کیا اس سے جو ہے خطے میں ترقی ہوگی، کیا اس سے امن آئے گا. ہاں، آپ نے اگر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو پاکستان نے تو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں تحقیقات کے حوالے سے بھی کھلی آفر کی تھی کہ آپ تحقیقات کروا لیں، تو آپ وہ تحقیقات بھی کروا سکتے ہیں اور عالمی سطح کی. اور دوسرا، پاکستان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بھارت پہ اتنے الزامات لگاتے رہے، ثانیہ جعفر ایکسپریس ہوا، دیگر چیزیں ہیں، مسلسل ہم الزامات لگا رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے اتنے روبسٹ سفارتی اور سیاسی اقدامات نہیں اٹھائے جتنے بھارت نے ایک فوراً الزام لگا کے بغیر کوئی ثبوت دیے فوراً انہوں نے اٹھا لیے. تو یہ ایک پاکستان کے لیے بھی تھوڑی سی جسے اب کہتے ہیں نا فوڈ فار تھاٹ ہے. تھوڑا سوچیں، تھنک کریں اس حوالے سے کہ کیا ہماری پالیسیز میں بھی کہیں پہ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسی کمیاں ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.